یہ اس وقت کی بات ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں بنی نوع انسان پھر سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ تہذیبوں اور شہروں کی بنیاد پڑ رہی تھی اور لوگ قبیلہ میں رہ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان دنوں عرب کے شمالی علاقے میں قوم سمود نامی ایک قبیلہ آباد تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھے۔ قوم سمود کا یہ علاقہ مدائن کہلاتا تھا جو بہت ہی سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ قوم سمود کے لوگ نہایت ہی طاقتور، اونچے قد والے اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں فن تعمیر میں کمال حاصل تھا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ عظیم الشان عمارتیں آج بھی ان علاقوں میں موجود ہے جو سرخ چٹانوں سے تراش کر بنائی گئی تھی۔ ایسی بے مثال عمارتیں مدائن صالح کے علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں بنائی گئی تھی۔ قوم سمود اپنی عالیشان محل، سرسبز کھیت کھلیان اور نعمتوں کی فراوانی کے سبب غرور، تکبر اور سرکشی کے نشے میں چور تھے۔ قوم سمود کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکی تھی۔ لوگ بے حیائی، فحاشی میں پڑ گئے۔ ان کی زندگی ناچ گانوں، عیش و عشرت، شراب و شباب سے جڑ گئی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ سب سے بڑا جرم اور گناہ یعنی شرک میں بھی مبتلا ہو گئے۔ ابلیس نے قوم سمود کے پہاڑ کاٹ کر پتھر تراشنے کے اس فن کو ہی ان کے لیے غلط راہ کا ذریعہ بنا دیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں سے پتھر تراشے اور بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے پتھر کے 70 مورتیاں بنائی اور انہیں اپنے قبیلے میں قائم کر کے اس کی عبادت شروع کر دی، اور اپنے آباء و اجداد کے سچے دین اور اللہ کے واحد ذات کے منکر ہو گئے۔ لہٰذا اس سرکش قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو خود قوم سمود سے تعلق رکھتے تھے اور ایک نیک صفت اور شریف النفس انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ کو ماننے، صرف اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ان کو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا۔ اس کی مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس پر قوم سمود ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اے صالح، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ صالح علیہ السلام کی مسلسل وعظ و نصیحت کے بعد قوم سمود کے چند غریب اور مفلس لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ اب اس قوم کے سرداروں کو یہ بات گراں گزری کہ معاشرے کے یہ مفلس لوگ صالح علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے اور ہمارے محفلوں، چوک چوراہوں پر کھڑے ہو کر ان کے خداؤں اور بتوں کا انکار کریں گے۔ لہٰذا اس قوم کے تمام بڑے سردار ایک جگہ جمع ہوئے اور یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ دکھانے کو کہیں گے۔ لہٰذا سرداران نے حضرت صالح سے کہا، اے صالح، اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو ہم کو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جسے دیکھ کر ہمیں تم پر یقین آ جائے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سامنے کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، ایسی اونٹنی برآمد کرو جو گابھن ہو، بچہ دے، سب کے لیے دودھ مہیا کرے اور اس میں فلا فلا خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا فرمائی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے چٹان شق ہو گئی اور اس میں سے ایک طویل القامت خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جس میں وہ سب خوبیاں موجود تھی جن کی قوم سمود نے فرمائش کی تھی۔ جندہ بن عمرو بن لبید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایمان لے آیا، لیکن اکثر سردار اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسے جادو قرار دے کر اس معجزے کا انکار کر دیا۔ یہ اونٹنی اس قوم کے لیے معجزہ بھی تھی اور ایک آزمائش بھی۔ اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی اپنے برابر ایک بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے برائی کی نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، نہ مارنا اور نہ ہکانا اور نہ ہی قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ اونٹنی مدائن صالح کے وادیوں میں رہنے لگی اور جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے تالاب کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیتی اس دن اس کا دودھ دوہا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔
चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालेंगे। कौम समूद में एक सदूक नामी औरत थी जो बड़ी हसीन और मालदार थी। उसकी लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। उसने मसदा इब्ने दहर और कैदार बिन सालिफ को बुलाकर कहा कि अगर तुम ऊँटनी को ज़बह कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर लेना। चुनांचा कद्दार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला पस्ता कद आदमी था और एक जिनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन इस कौम के 9 अफराद ऊँटनी के इंतज़ार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मसदा नामी शख्स ने तीर चलाया, जो उसके पंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फव्वारा जारी हो गया। लिहाजा कद्दार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी के पिछले पांव को काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इस असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेज़ों और तलवारों की लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का खबर हुआ तो आपने बहुत अफसोस किया और फरमाया, तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। कौम समूद की इस सरकशी पर अज़ाब खुदावंदी का ज़हूर इस तरह हुआ, पहले एक ज़बरदस्त खौफनाक आवाज़ आई, फिर शदीद ज़लज़ला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौम समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिर कर मर गया। सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती ज़लज़लों के झटकों से तबाह और बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आपने उस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम समूद जो अजाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में ना जाएं, और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वही अजाब न पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा इस इलाके से जल्दी जल्दी गुजर जाओ।